خوش آمدید. آج ہم ذک کے فراہم کردہ گائیڈ کی روشنی میں اے لیول کمپیوٹر سائنس 9618 کے جون 2025 کے پیپر 4 پر بات کر رہے ہیں، یعنی پریکٹیکل پروگرامنگ پر. جی بالکل. مقصد یہ ہے کہ اس پیپر کے لیے جو کلیدی حکمت عملیاں ہیں، جو ٹپس ہیں، ان کو سمجھا جائے تاکہ امتحان میں بہترین کارکردگی دکھائی جا سکے. ایک طرح کی پرسنل اسٹریٹجی سیشن سمجھ لیں. بالکل. ہم دیکھیں گے کہ پیپر 4 کا فارمیٹ کیا ہے، وقت کیسے مینج کرنا ہے، کون سی عام غلطیاں ہیں جن سے بچنا ہے، اور امتحان والے دن ذہنی اور جسمانی طور پر کیسے تیار رہنا ہے. اور ہاں، یہ بھی یاد دلاتے چلیں کہ مزید مدد کے لیے ذک کا یوٹیوب چینل، آسک زی واٹس ایپ اور آسک زی چیٹ باٹ بھی موجود ہیں. ان کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. چلیں شروع کرتے ہیں. تو پیپر 4 یہ ایک آن اسکرین پریکٹیکل امتحان ہے، 2 گھنٹے 30 منٹ کا، کل 75 مارکس. اور اس میں پائتھن جیسی زبان میں کنسول موڈ میں کوڈنگ کرنی ہوتی ہے نا؟ جی، کوڈنگ، ڈیزائننگ اور ٹیسٹنگ یہ سب AO3 اسیسمنٹ آبجیکٹو میں آتا ہے، اور کام کنسول موڈ میں ہی کرنا ہوتا ہے. اچھا، سب سے اہم بات جو آپ نے پہلے بھی کہی وہ ہے ایویڈنس ڈاکیومنٹ. اس پر تھوڑا اور بتائیں. دیکھیں، یہ سب سے اہم ہے. آپ کا سارا کام، یعنی آپ کا کوڈ جو آپ لکھیں گے وہ ٹیکسٹ کی صورت میں جی ہاں، کاپی پیسٹ کر کے، اور جو آؤٹ پٹ آئے گا اس کے واضح اسکرین شاٹس. اگر کوئی وضاحت دینی ہے تو وہ بھی، سب کچھ اسی ایک ورڈ فائل میں جائے گا. اور اگر ایویڈنس میں نہیں ڈالا تو مارکس نہیں ملیں گے، چاہے آپ نے کتنا ہی اچھا کوڈ کیوں نہ لکھا ہو. ایگزامینر صرف ایویڈنس ڈاکیومنٹ دیکھے گا. اسے بار بار سیو کرنا بھی بہت بہت ضروری ہے. صحیح. اور ٹائم مینجمنٹ، 2.5 گھنٹے 75 مارکس کے لیے کتنا وقت دینا چاہیے ہر سوال کو؟ ایک اندازہ رکھیں کہ ہر مارک کے لیے تقریباً 1.5 سے 2 منٹ، یعنی اگر 10 مارک کا سوال ہے تو 15 سے 20 منٹ. اچھا. اس سے آپ کو اندازہ رہے گا کہ کس سوال پر کتنا وقت لگانا ہے. زیادہ مارکس والے سوال پہچانیں اور ان کے لیے وقت مختص کریں. اور ہاں، آپ سوال آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں. یعنی جس میں زیادہ اعتماد ہو وہ پہلے کر لیں. بالکل. اور ایک اور ٹپ، انکریمنٹلی کام کریں، یعنی تھوڑا کوڈ لکھیں، اسے ٹیسٹ کریں، پھر اگلا حصہ لکھیں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے غلطیاں جلدی پکڑی جاتی ہیں. آخر میں ایک بڑی گڑبڑ ٹھیک کرنے سے بہتر ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ساتھ ساتھ حل کرتے جائیں. اور آخر میں کم از کم 5 سے 10 منٹ لازمی بچائیں، صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ سب کچھ ایویڈنس ڈاکیومنٹ میں صحیح طرح سے پیسٹ ہو گیا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں عام غلطیوں پر. سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے جو طلبہ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے بڑی غلطی سوال کو ٹھیک سے نہ پڑھنا ہے. کی ریکوائرمنٹس کو سمجھنا نہیں، انہیں ہائی لائٹ کر لینا چاہیے. جیسے اگر ان پٹ ویلیڈیشن مانگی ہے تو اسے ضرور کرنا ہے، اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں. پھر سنٹیکس کی غلطیاں، خاص طور پر پائتھن میں، انڈینٹیشن، کالن کا بھول جانا. ہاں، وہ تو بہت ہوتی ہیں. اور لاجیکل ایررز، جیسے لوپ صحیح طرح سے نہ چلنا، آف بائی 1 ایررز وغیرہ، ان پر دھیان دینا بہت ضروری ہے. اور ٹیسٹنگ کا آپ نے ذکر کیا، کیا صرف آخر میں ٹیسٹ کرنا کافی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ بہت اہم ہے. اس سے آپ کو ہر مرحلے پر پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کوڈ ٹھیک کام کر رہا ہے. اگر آخر میں پتہ چلا کہ شروع میں کوئی مسئلہ تھا تو اسے ٹھیک کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے. ڈی بگنگ کے لیے کیا استعمال کریں؟ پرنٹ سٹیٹمنٹس؟ ہاں، پرنٹ سٹیٹمنٹ سب سے آسان طریقہ ہے. یا اگر IDE کا ڈی بگر استعمال کرنا آتا ہے اور اس کی پریکٹس ہے تو وہ بھی بہت کارآمد ہو سکتا ہے. اور پھر وہی بات، سب کچھ ایویڈنس ڈاکیومنٹ میں ڈالنا یاد رکھیں. کوڈ بطور ٹیکسٹ، آؤٹ پٹ بطور اسکرین شاٹ. بالکل، واضح اسکرین شاٹس. اچھا، اب امتحان سے ایک دن پہلے کی تیاری، آخری 24 گھنٹوں میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، آخری دن میں نیا کچھ سیکھنے کی کوشش نہ کریں. جو کی ٹاپکس ہیں ان پر فوکس کریں، جیسے فائل ہینڈلنگ، فائل کھولنا، پڑھنا، لکھنا بند کرنا، ایکسیپشنز، ٹھیک ہے، پروسیجرز اور فنکشنز، ڈیٹا اسٹرکچرز کی بنیادی باتیں جیسے لسٹس، اسٹیکس، کیوز. اگر لنک لسٹس یا ٹریز کے بیسکس آتی ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں. اور OOP؟ ہاں، OOP کے کانسیپٹس، کلاس، انٹ میتھڈ، دوسرے میتھڈز، انہیریٹنس کی بنیادی سمجھ، اور بنیادی الگوریدمز جیسے ببل سارٹ،
انسرشن سارٹ، لینئر سرچ، بائنری سرچ، ریکرشن کی بیسکس بھی۔ یعنی ریویژن پر زور ہو۔ جی، ایکٹیو ریکال کریں، یعنی کتاب بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کریں، رٹا نہیں، اور سب سے اہم، آرام کریں، اچھی نیند لیں۔ آئی ڈی جیسے پائچام یا وی ایس کوڈ استعمال کرتے ہوئے کوئی خاص ٹپس؟ ہاں، چند چیزیں۔ ہمیشہ پورا پروجیکٹ فولڈر کھولیں، صرف ایک فائل نہیں۔ اپنا پائتھن انٹرپریٹر چیک کر لیں۔ صرف کونسول موڈ استعمال کرنا ہے امتحان میں، ریلیٹو پاتھس استعمال کریں، اور کنٹرول+S بار بار سیو کریں۔ آئی ڈی کے فیچرز جیسے آٹو کمپلیٹ وغیرہ؟ وہ مددگار ہو سکتے ہیں، لیکن ان پر مکمل انحصار نہ کریں۔ بنیادی کانسیپٹس آپ کو خود آنے چاہیے۔ ڈیبگر بھی اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی ٹیکنیکل تیاری۔ ذہنی اور جسمانی تیاری کے بارے میں کیا کہیں گی؟ امتحان کا دباؤ بھی تو ہوتا ہے۔ یقیناً، دیکھیں، اچھی تیاری خود اعتمادی لاتی ہے اور اس سے دباؤ کم ہوتا ہے۔ پورے اعتماد رہیں۔ اگر پریشانی ہو تو گہری سانس لینے کی مشق کریں یا پازیٹیو سیلف ٹاک کریں۔ اور جسمانی طور پر؟ رات کو اچھی پوری نیند لیں، کم از کم 7-8 گھنٹے۔ امتحان سے پہلے متوازن کھانا کھائیں، پروٹین، کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہوں، بہت زیادہ چینی یا کیفین سے پرہیز کریں، خاص طور پر اگر عادت نہیں ہے۔ پانی پیتے رہیں۔ اور اگر امتحان کے دوران کہیں پھنس جائیں یا کوئی تکنیکی مسئلہ آ جائے؟ گھبرائیں بالکل نہیں۔ اگر کسی سوال پر پھنس گئے ہیں تو اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں۔ وقت ضائع نہ کریں، بعد میں واپس آ سکتے ہیں۔ اگر کمپیوٹر میں کوئی مسئلہ ہو تو فوراً انویجیلیٹر کو بتائیں۔ زبردست۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پیپر 4 میں کامیابی کے لیے ٹیکنیکل نالج، اچھی پلاننگ، ٹائم مینجمنٹ اور ذہنی سکون سب کا کردار ہے۔ آپ نے تیاری کی ہے، اب بس پراعتماد رہ کر اپنا بہترین پرفارم کرنا ہے۔ بالکل، یو گاٹ دس۔ اور اگر کوئی سوال ہو یا مزید رہنمائی چاہیے ہو تو جیسا آپ نے پہلے بتایا، ذاک کے وسائل موجود ہیں۔ یوٹیوب چینل www.kazwithzak.com، آسک زاک واٹس ایپ +9233628121 اور آسک زاک چیٹ باٹ bit.ly/askz-chat-bot۔ بالکل۔ آخر میں ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ امتحان کی تیاری میں سنٹیکس اور الگوریدم یاد کرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی مسئلے کو چھوٹے قابل حل حصوں میں توڑنے کی جو صلاحیت ہے، یعنی پرابلم ڈیکمپوزیشن، اسے کیسے مزید بہتر اور انٹیوٹیو بنایا جا سکتا ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ گڈ لک۔